محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ درود شریف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا درود شریف ہیں، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کرے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں، یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہیں، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہیں۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پر 33 امی ہے۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کی پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کے نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کی درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ہوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو درود شریف پڑھنے کی بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کی 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعا پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو اپنا ہی وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔
دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول باؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے گئے ہیں، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف پڑھنے پر جو وعید آئی ہے، اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹکتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نہیں اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کی نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہونے کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، بڑھنے والا اول کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے آسمان زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کی کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دین کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر جو احسان اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود شریف پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمہ اللہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، پس انہوں نے خوفزدہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچائی گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی پر ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔
بھیجو۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہیں۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہیں، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا دور مجھے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود بڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہیں جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی پاک کی درود پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا باری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جیسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہیں جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالحین نے اس سے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کرو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشش عطا فرما دی۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک انفارمیشن، اسلامک واقعات، درود شریف اور اذکار، وظائف کے لیے اس کے علاوہ ایموشنل سٹوری، مارل سٹوری، بچوں کی کہانیاں، سبق آموز واقعات، اسلامک واقعات، بہترین کہانیاں اور خاص کر بہترین ٹپس اور ٹوٹکے، اس کے علاوہ بہترین اقوال زرین، اس کے علاوہ ناظرین آپ کو وظائف بھی مل جائیں گے اس چینل پر۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ناولز بھی مل جائیں گے،
اردو وائس کی صورت میں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ اللہ کی فضل سے یوٹیوب پر اس طرح چینل انشاءاللہ نہیں ہوگا، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔